جب عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں ہی روک لیا اور انہیں واپس کنعان جانے نہ دیا تو یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں، اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعہ میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی میرے غم اور تکلیف میں تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہمارے اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ والسلام۔ چنانچہ اس خط کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں حضرت یعقوب کی یہ خط دی۔ حضرت یوسف خط پڑھ کر کانپ اٹھے اور قریب تھا کہ آپ اپنے والد کی پریشانی دیکھ کر رو پڑتے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آخر کار یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور کہا، نہیں، میں تمہیں اور اپنے والد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ سن کر برادران یوسف حیران ہو گئے کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کیوں کہہ رہا ہے۔ تب ہی حضرت یوسف نے راز آشکار کیا اور فرمایا، میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کے بنا پر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حواس باختہ ہو گئے، خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس نے ان کی گردنیں جھکا دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی دکھائی اور درگزر سے کام لیا۔ فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، نہ کوئی شکایت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف نے بھی پیغمبرانہ طرز پر انہیں معاف فرما دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لایا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیاں کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف کی زندگی کی خوشرنجی بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، لیکن مسرت اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ بھوک و پیاس ختم ہو گئی۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر کنعان کی سرحدوں میں داخل ہوا تو ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا یعقوب علیہ السلام سے کئی میل کے فاصلے پر تھا کہ خدا کے پیغمبر کو کئی میل کے دوری سے ہی یوسف کی خوشبو آ گئی اور فرمانے لگے کہ اے میرے گھر والوں، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، وہ میرے بہت ہی قریب آ رہا ہے۔ سب لوگ کہنے لگے، واللہ آپ ابھی تک یوسف کے غم میں مبتلا ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا اور اب تو یوسف کا نام و نشاں بھی باقی نہ رہا، اور آپ ہیں کہ یوسف کی باتیں کرتے ہی نہیں تھکتے۔